You have come to believe in Muhammad sallallahu alaihi wasallam that he is the messenger of Allah. You have to obey him. That's all. ایمان کا تقاضا، یہ ایمان بالرسالت کے اوپر ہے کہ جو نظم قائم ہو رہا ہے، وہ تو معصوم ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولیتم فإنما علی رسولنا البلاغ المبین. تو پہلی جو اطاعت ہے سم و طاعت، وہ کسی فارمل بیعت وغیرہ کا ذکر نہیں ملتا ہے، بلکہ وہ صرف ایمان کا لازمی تقاضا، حکم ماننا، سمپل. فطری لوگ تھے، اس کے بعد آگے انہیں کوئی اور دلیل کی ضرورت نہیں تھی. یہی وجہ ہے جو بہت ہی نازک مرحلہ آیا تھا غزوہ بدر سے پہلے. حضور نے جب ایک مجلس مشاورت منعقد کی ہے اور صاف کہہ دیا دیکھو مسلمانوں، ایک لشکر شمال سے آ رہا ہے، لشکر نہیں قافلہ، اور وہ مال غنیمت سے لدا پھدا ہوا، مال تجارت سے، اور اس کے بعد محافظ بھی تھوڑے سے 40-50 ہیں. ایک لشکر جنوب سے آ رہا ہے، کیل کانٹے سے لیس، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ان دو میں سے ایک ضرور تمہیں دے دے گا، تمہیں فتح دے دے گا. ناؤ ٹیل می، مجھے مشورہ دو، اشیرونی، کدھر چلے؟ ادھر چلے یا ادھر چلے؟ کچھ ہمارے جیسے لوگ بھی ہوں گے، ان کا کہ جی پہلے چلے ذرا قافلے کو لوٹ لیں، تھوڑے آدمی آسانی سے فتح ہو جائے. حضور دیکھیے ہمارے پاس تو تلواریں بھی نہیں ہیں، نیزے بھی نہیں ہیں، تو کم سے کم 50 ان کے جو آدمی ہیں ان کا ہتھیار تو ملے گا، پھر لشکر سے لڑ لیں گے. اب اللہ کی مشیت اور ہے، رسول کی مشیت وہی ہے جو اللہ کی ہے. بار بار کہہ رہے اشیرونی اشیرونی، مجھے مشورہ دو. مقداد ابن اسود کھڑے ہوئے، حضور ہمیں آپ موسیٰ کے ساتھی نہ سمجھیے جنہوں نے کہہ دیا تھا فَذَهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَاعِدُونَ. نہیں، آپ بسم اللہ کریں، جو آپ کا ارادہ ہو ہم حاضر ہیں. ابو بکر عمر ایک سے ایک بڑھ کر تقریریں کر رہے ہیں. حضور پھر بھی کہہ رہے اشیرونی، مجھے مشورہ دو. اب خیال آیا حضرت سعد کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رئیس انصار. او یہ ہماری طرف اشارہ ہے. کانک تعنینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، معلوم ہوتا ہے آپ کا روح سخن ہماری طرف. اس کی وجہ کیا تھی؟ بیعت عقبہ ثانیہ جو ہوئی تھی اس میں طے یہ تھا کہ اگر مدینے پر حملہ ہوا اور قریش مکہ آئے آپ کو ختم کرنے کے لیے تو ہم آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے اہل و عیال کی کرتے ہیں. دیٹ واز دی پرومس. ابھی مدینے پر حملہ ہوا نہیں ہے، یہ تو حضور پریمپٹ کر رہے ہیں، لہذا وہ جو ہے وعدہ وہ کور نہیں کر رہا اس کو. ادھر یہ ہے کہ 313 میں سے مہاجر تو وہ 80-85 تھے، باقی سارے انصاری تھے. قوت جو ہے میکسیمم جو ہے وہ انصار کی تھی. تب ان کا کانک تعنینا یا رسول اللہ، شاید آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے. اور پھر جو پیارے الفاظ فَإِنَّا آمَنَّا بِكَ، کہ نبی ہم آپ پر ایمان لا چکے ہیں، وَصَدَّقْنَاكَ، ہم آپ کو تصدیق کر چکے ہیں. اب ہمارے پاس کہاں چوائس ہے؟ جو آپ کا ارادہ ہو بسم اللہ کیجئے. کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمارے ذریعے سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائے. اور اگر آپ برق غماد تک پہنچ جائیں گے تو ہم بھی اپنی اونٹنیوں کو دبلا کر دیں گے، پہنچیں گے وہاں تک. اور اگر آپ سمندر کے کنارے کھڑے ہو کر آپ نے اپنی سواری سمندر میں ڈال دی، ہم بھی ڈال دیں گے. تو بہرحال اصل تو بنیاد جو تھی سم و طاعت کی وہ تھی رسالت پر ایمان. لیکن پھر جب بات پھیلی ہے، آگے بڑھی ہے، تنظیمی ڈھانچہ بڑھا ہے، پھر جب کہ مکے سے نکل کر بعد مدینے میں پہنچ گئی ہے، اب آپ نے بیعت کا انسٹیٹیوشن شروع کیا. اور اس میں جو بیعت ہے وہ نوٹ کر لیجئے، اس سے زیادہ پروفاؤنڈ حدیث کا تصور میں نہیں کر سکتا. A full constitution of a revolutionary party، کتاب لکھی جا سکتی ہے اس میں. حضرت عبادہ ابن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اور یہ متفق علیہ روایت ہے بخاری اور مسلم دونوں کی، بایعنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی السمع والطاعت
فی العسر والیسر والمنشط والمکرہ وعلی اثرۃ علینا وعلی لا ننازع الامر اہلہ وعلی ان نقول بالحق اینما کنا لا نخاف فی اللہ لومۃ لائم. 10 آئٹم ہم نے بیعت کی تھی اللہ کے رسول سے. آپ کا ہر حکم سنیں گے اور مانیں گے، چاہے مشکل ہو چاہے آسان، چاہے ہماری طبیعتیں آمادہ ہو چاہے ہمیں اپنی طبیعتوں پر جبر کرنا پڑے. اگر آپ کی رائے بھی وہی ہے جو حضور کا حکم ہے تو آپ کا کشادہ ہوگا سینہ. اگر آپ کے خیال میں رائے کوئی بہتر کوئی اور تھی تو پھر یہ کہ آپ کو اپنی طبیعت پر جبر کرنا ہوگا، ماننا پڑے گا. چاہے آپ دوسروں کو ہم پر ترجیح دے دیں، ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہم آپ کے پرانے خادم یا آپ نے نیو کمر کو ہمارے اوپر امیر کیسے بنا دیا، اور جسے آپ امیر بنائیں گے ان سے بھی جھگڑیں گے نہیں، ان کی بھی اطاعت کریں گے. ہاں جہاں بھی ہوں گے ہم حق بات کہیں گے، ضرور مشورہ اپنا ضرور دیں گے، اور ہم کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت کے خوف سے اپنی زبان بند نہیں رکھیں گے. This is the most profound constitution of حزب اللہ. اتنی لمبی حدیث. اور ہمارا افلاس، ہماری بدنصیبی، ہماری بدبختی کسی مذہبی جماعت کا بھی دستور یہ نہیں ہے. کس قدر ناقدری ہے، چھوٹی چھوٹی حدیثوں کے اوپر کفر کے فتوے دے رہے ہیں. یہ رفع یدین نہیں کیا، یہ غور ہو تم غور ہو، یہ کیا تم نے آمین بالجہر کہہ دیا، تم دفع ہو جاؤ، ہماری مسجد سے نکل جاؤ. چیزوں یہ حدیث عبادہ ابن ثابت کی متفقون علیہ، اتنی مفصل. یہ ہے اصل میں وہ نظم، اور اس میں جو اصل کام ہوا ہے وہ میرا اگلے لیکچر کے اندر اس کی وضاحت ہوگی. اس ڈسپلن کی مشق کیسے ہوئی، میں صرف اشارہ کر رہا ہوں اس وقت. 12 برس تک مکے میں حکم یہ تھا کہ مسلمانوں چاہے تمہارے ٹکڑے اڑا دیے جائیں، تمہیں زندہ جلا دیا جائے، تم ہاتھ نہیں اٹھاؤ گے، کوئی جوابی کارروائی نہیں. نو ریزنگ آف ہینڈز ایون ان سیلف ڈیفینس. یہ تصادم جو میرے اگلی تقریر کا جو عنوان ہے اس کا اہم موضوع یہ ہے. اس پر عمل کرنا سوچ لیجئے کہ یہ اس سے بڑی ٹریننگ جو ہے سم و طاعت کی ممکن نہیں. اب بلایا جا رہا ہے خباب بن الارت کو، آ گئے. ان کی نگاہوں کے سامنے دیکھتے انگارے بچھا دیے گئے. اتارو کرتا، اتار دیا. لیٹ جاؤ، لیٹ گئے. پیٹھ کی کھال جلی، چربی پگھلی، انگارے ٹھنڈے ہوئے. آپ اندازہ کیجئے جو شخص یہ دیکھ رہا ہو کہ مجھے روسٹ کرنے کی تیاری ہو رہی ہے، اس کو اگر رکاوٹ نہ ہو تو وہ 2-4 کو مار کے مرے گا. بلی کو بھی آپ گھیر لیں، کہیں کارنر کر لیں، وہ آپ کے اوپر آئے گی، آپ کی آنکھوں پر آئے گی. کیا شے ہے وہ؟ لیکن اجازت نہیں. اس حکم پر عمل کرنے کا میرے نزدیک اس سے بڑا ڈسپلن کے لیے ایکسرسائز کوئی نہیں ہو سکتی، ناممکن. پریڈ کرانے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں حکم ہے اللہ کے رسول کا، ہاتھ نہیں اٹھانا. بس یہ سم و طاعت کا، اور یہ اس کے لیے ایکسرسائز تھی جس سے پھر وہ نظم جماعت قائم ہوا ہے جو حکم ہے سر آنکھوں پر. اور اس سے پھر وہ نظام آگے بڑھا ہے. وہ جو اب تصادم کے مراحل ہیں، وہ جو میں نے کہا تھا اقبال کا شعر کہ سب سے پہلے تو با نشہ درویشی در ساز و دوادن زن. اب اس سے بڑی درویشی کیا ہوگی کہ مرنے کو بھی تیار ہے. کیوں پختہ شوی خود را بر سلطنت جب زن. تو اس کے حوالے سے پھر جو ہے اللہ تعالیٰ نے ساری منزلیں طے کرائیں، اور اللہ کا دین جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.